لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ایک بندی نے کسی سے بیعت کی اور اس کے صحبت میں رہا اور اس کا عقیدہ بھی اچھا تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، لیکن اس کو صحبت سے تاثیر نہ ملی، صحبت میں کیفیت نصیب نہیں ہوئی، یا شریعت کے معاملے میں سستیاں نظر آئی. یعنی پیر ہے جس سے آپ نے بیعت کی ہے اور خدا نخواستہ وہ فرائض میں نقصان ہے اس کا، یا محرمات کا ارتکاب کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، معاذ اللہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، وہ جھوٹ کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، وہ فراڈ وغیرہ کرتا رہتا ہے، تو ایسے پیر کو چھوڑ دینا پھر ضروری ہے، ایسے شیخ کو چھوڑنا ضروری ہے. ظاہر بات ہے اگر پیر اللہ کے راستے پر ہے اس کا اتباع کرنا ضروری ہے، اس کا ادب کرنا ضروری ہے، اس کے ساتھ ٹہرنا ضروری ہے، اس کے ساتھ رہنا ضروری ہے، اس سے فائدہ حاصل کرتے رہنا چاہیے. خدا نخواستہ ایسا پیر ہو کہ جس کی صحبت میں آپ رہے لیکن آپ کو بجائے فائدے کے نقصان ملا، آپ نے وہاں پر شریعت کے خلاف معاملات کو دیکھا اور مسلسل دیکھا، کیونکہ ایک آدھ بار گناہ کرنا انسان سے ہو جاتا ہے. القطب قد یزنی، یعنی کبھی کبھار قطب سے معاذ اللہ بدکاری ہو سکتی ہے، لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے، فوراً اللہ کے بارگاہ میں وہ رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. تو پیر سے بھی بوجہ بشریت، بوجہ انسان کے نسیان یا انسان کی طبیعت کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ فوراً رجوع کرے گا اللہ کے بارگاہ میں. لیکن اگر کوئی ایسا پیر ہو، کوئی ایسا شیخ ہو، کوئی ایسا مرشد جس کو کہتے ہیں وہ ہو، لیکن اس کے معاملات شریعت کے خلاف ہو، وہ معاذ اللہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو، مسلسل کرتا ہو، تو جناب قاضی صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ اس پیر کو چھوڑنا واجب ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کو چھوڑے گا اور دوسرے شیخ کو تلاش کرے گا. آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہے. اگر پیر خود معاذ اللہ اس کے مثال کے طور پر جس طرح ایک ٹائر ہے اس کے اندر پنچری ہو، ہوا نکل رہی ہو، تو وہ تو آپ کو منزل تک نہیں پہنچا سکے گا نا، مقصود تک نہیں پہنچا سکے گا. تو آپ کے ضروری ہے کہ آپ دوسرے ٹائر کا بندوبست کریں، دوسرے سہارے کا بندوبست کریں. اللہ کے قرب کے راستے کے لیے بھی ایسا پیر ہونا چاہیے کہ جس کے معاملات بہتر ہو، اس طرح اس کے اندر یہ نقصان کا معاملہ نہ ہو. فرماتے اگر آپ نے اس کو پھر بھی نہیں چھوڑا، پیر غلط کام کا ارتکاب بھی کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے یا حرام کا مرتکب ہے، خدا نخواستہ جھوٹ کا مرتکب ہے، مسلسل جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، معاذ اللہ سود کا استعمال کرتا ہے، معاذ اللہ وہ بد نظری کا مرتکب ہے، وہ محرمات غیر محرمات میں فرق نہیں کرتا، ستر پردے کا خیال نہیں رکھتا، وغیرہ وغیرہ معاملات کا خیال نہیں رکھتا ہے، یا جس طرح آج کل گانے بجانے وہ سنتے رہتے ہیں، محرمات کا مرتکب ہو، اس کو چھوڑنا پھر ضروری ہے اور دوسری شیخ کا طلب کرنا پھر واجب اور ضروری ہے. فرماتے اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا تو معاذ اللہ آپ نے اپنا مقصود خدا کو نہیں بنایا، بلکہ آپ نے مقصود معاذ اللہ اس شیخ کو بنایا، اس پیر کو بنایا. فرماتے یہ معاذ اللہ شرک کے درجے میں آئے گا، معاذ اللہ یہ شرک کے درجے میں ہوگا. پھر بہت سارے اقوال نقل فرماتے ہیں جناب خواجہ عزیزہ عادل امیتی رحمہ اللہ کے فرامین، مجلس مبارک کے فرامین، اور اس میں یہی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ کسی پیر کے ساتھ رہے لیکن آپ کو اطمینان حاصل نہ ہو جائے، آپ کا باطن صاف ستھرا نہ ہو جائے، تو ایسے پیر سے دور بھاگو، دور چلے جاؤ. اور اس کے بعد وہ کیا کرے؟ وہ ایسے شیخ کی تلاش کرے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کا راستہ بندے کے لیے آسان ہو جائے. یعنی کسی کے نام پر دھوکہ نہ ہو جائے، کسی کے آستانے پر دھوکہ نہ ہو جائے، بلکہ کمال کو دے کے، باطن کی حلاوت کو دے کے، فیض کو دے کے. مجھے اس مبارک نے مکتبہ شریف کے اندر اسی واقعے کو بیان فرمایا ہوا ہے کہ جب صحابہ کرام نے جناب آقا کریم کی وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا کیا؟ بیعت کیا جناب صدیق صاحب مبارک کے ساتھ، عمر فاروق صاحب مبارک کے ساتھ. کس لیے بیعت کیا؟ صرف دنیا کی خاطر نہیں کیا، خلافت دنیا کے معاملے کے، بلکہ ان کا معاملہ باطن کا بھی تھا، وہ کمالات باطنی کے انہوں نے بیعت کیا. اور یہ کیا ہے؟ یہ بیعت کرنا اس لیے تھا کہ کیا ہے؟ حضور کی وصال کے بعد ان کو جو باطنی معاملات ہے اس میں بھی آسانیاں حاصل ہو. انہوں نے حضور کے بعد امت کی افضل ہستی جناب صدیق صاحب مبارک سے بیعت کیا. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیخ کامل مکمل اس کا ڈھونڈنا ضروری تھا. ان کو جو شیخ ملا اگر اس ٹائم میں وہ ناقص نہیں بھی تھا، بعد میں اس میں نقصان آ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ ہمیں بچائے.
انسان پر اگر رحمت انسان سے دور ہو جائے، بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگ بھی جو ہے اس کے بھی کام خراب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا پیر ہو یا شیخ ہو یا رہبر ہو، اس کا استقامت ضروری ہے، شریعت پر استقامت ضروری۔ الاستقامہ فوق الکرامہ، یہ ایک روایت میں الاستقامہ فوق الف کرامہ، استقامت جو ہے وہ ہزار کرامتوں سے بہتر چیز ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ اس کے بعد اگر آپ کا شیخ معاذ اللہ وہ گناہ کا مرتکب رہا ہو، شریعت سے دور ہو، یا وہ آپ کو وہ مقام نہیں دے سکتا ہو جو ہونا چاہیے، صرف جو ہے وہ دکانداری ہو اور صرف جو ہے وہ لفاظی ہو، تو پھر یہ ہے کہ اس کو ترک کرنا چاہیے اور ایسے شیخ کے پاس جانا ضروری ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کر سکے، آپ کو وہاں سے اطمینان نصیب ہو جائے، آپ کو وہاں سے جو ہے وہ تسلی نصیب ہو جائے۔ حضور غوث اعظم مبارک وہ کتنی بڑے ہستی، مادرزاد ولی ہے، لیکن آپ مبارک کے مشائخ کی تعداد 3 یا 4 مشائخ سے آپ نے جو ہے وہ اکتساب فیض کیا۔ مختلف پیروں کے پاس گئی، شیخ فوت ہوتا ہے دوسرے کے پاس گئی۔ حضور مجدد مبارک جو تھے، امام ربانی صاحب مبارک، ان کا بھی یہ معاملہ ہے۔ غرض عرض کرنے کا یہ ہے کہ شیخ اس کے لیے شریعت کی پابندی ضروری ہے، اور جب ایسا پیر ملے اس سے پھر وفاداری کرنی چاہیے۔ اگر اس میں نقصان ہو تو بندے کو مقصود پر نظر رکھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مقصود ہونا چاہیے، اور ایسے پیر کا تلاش کرنا ضروری ہے جو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ عطا کر سکے۔